روشنی 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روشنی کے نام سے پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ کہتے اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقات جنازے میں ہوا کرتی۔ یہ بات اتنی مشاہدوں سے ثابت ہے کہ ایسے ناراض ہوتے ہیں، ایسے ناراض ہوتے ہیں، ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ پھر ملتے جنازے میں ہے، اور جنازے پر پہنچ کر جب کہا جائے تو معاف کر دے تو کہتے ہیں معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ معافی کا اعلان آپ جیتے جی کر دیا کرتے۔ دوریاں جب بڑھ جائے نا تو درگزر سے کام لے کر اس کو دوریوں کو دور کریں، یعنی دوریاں ختم کریں، اور اس پر غور کریں کہ وہ کیا راستہ نکل سکتا ہے جس سے ہم آپس کی دوریوں کو ختم کریں۔ اس پہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جو انشاءاللہ پہل کرے گا، اللہ پاک نے چاہا تو اجر بھی پائے گا، ثواب بھی پائے گا، اور کیا جب جنت میں پہلے داخلہ بھی پا لے۔ زندگی گزر ہی جائے گی، آپ لڑتے رہیں تب بھی گزر جائے گی، آپ پیار کریں تب بھی گزر جائے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ دو شخص سمجھتے ہیں، دو جانیں جانتی ہیں کہ ساتھ ہی رہنا ہے، جدا ہونا نہیں ہے، پھر بھی لڑنا۔ جب رہنا ہی ساتھ ہے پھر لڑ کر کیوں رہے؟ پیار سے کیوں نہ رہے؟ محبت سے کیوں نہ رہے؟ درگزر سے کیوں نہ رہے؟ ایک دوسرے کو معاف کر کے کیوں نہ رہے؟ اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بات کر لینے سے بھی کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، دل میں رکھے رہنے سے، اور کہتے ہیں نا کہ دماغ کو سوار کر لینے سے سم ٹائم پرابلمس بڑھ جاتے ہیں۔ بات کر لی جائے کہ آپ یہ نہ کیا کریں، آپ یہ نہ کیا کریں، آپ ایسا نہ کریں، دیکھیں آپ نے ایسا کیا تھا تو یہ تھوڑا سا، تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی آسانی دیتی ہے۔ مگر یہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں کی جاتی، بات وہی کرنی چاہیے جس کے بارے میں ہمیں لگے کہ یار، یعنی کچھ باتیں کرنے کی ہیں، وہ واقعی کرنے کی ہیں، کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، نظر انداز کرنے کی، ٹھیک ہے؟ کچھ ہے جس سے بات کی جائے گی، کچھ ہے جن کو نظر انداز کیا جائے گا۔ آپ نظر انداز کریں، درگزر کریں، تو اللہ پاک نے چاہ تو بہتر، ورنہ تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے بیٹھیں گے تو پھر تو بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کا ہر پہلو اور اس کی ہر بات، اس کا ہر انداز آپ کی توقع کے مطابق ہو، آپ کی تمناؤں کے مطابق ہو، آپ کی آرزوؤں کے مطابق ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کسی سے اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط بیانی کرتے ہیں یا ان کے بعد الفاظوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، تو آپ کہہ دیں یار پلیز یہ نہ کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے، ختم ہو جائے۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ رکے ان چیزوں سے، تو کر لیا کرے بات جہاں جہاں بات کرنے کی گنجائش بنتی ہے، اور جہاں درگزر کرنا ہے وہ درگزر سے کام لے، کہ ہر شخص آپ کی اور میری تمام تر عادتوں کو، تمام تر سوچوں کو وہ فالو کرے اور اس کے مطابق ہی یہ اٹھے بیٹھے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑا چل رہی ہوتی ہیں، اب آٹا گوندے گے تو بدن تو ہلے گا نا، تو اب لوگ آٹا بھی گوندے اور بدن بھی نہ ہلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب گھر میں رہتے تو کچھ نہ کچھ 19-20 ہوتا رہتا ہے، تو اب اس کو ہر چیز کو نوٹس کرنے بیٹھیں گے تو پرابلم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے،
اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب سے قرآن کریم میں فرمایا ہے، خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجیے۔ معاف کرنا اختیار کریں گے، زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، لے کر نہ بیٹھے، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو زندگی آپ کی اپنی پرسکون۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کچھ آپ بھی ان سے کیا فرمائیں گے؟ حاضرین جو یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بعض چہرے ہیں بڑے کھل کھلاتے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ اچھا ایسا پروگرام کا فارمیٹ کیا آپ نے؟ کافی ماشاءاللہ ایک پہلا جو پروگرام ہوتا ہے، دوسرا پروگرام ہے، آپ نے کافی کچھ بتایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں یہ لے کر آئیں گے، تو کہاں تک جو ہے ہم پہنچے اپنے جو ہمارا ایک نیتیں تھیں کہ ہم یہ شامل کریں گے روشنی، کہ لوگ جو ہے وہ اندھیروں میں ہیں، اتفاقیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ پروگرام آ گیا روشنی ملانے والی باتیں کی جائیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ ماشاءاللہ بچوں کے لیے مقتدۃ المدینہ نے جو کہانیاں شائع کی ہیں، یہ بھی ہم آج اللہ نے چاہا تو بچوں کو ان کی پرفارمنس پر انہیں یہ بھی دیں گے، انہیں کھجور اور یہ چاکلیٹ وغیرہ ہیں مدینہ پاک کی، یہ تحفے میں دیں چاکلیٹ بھی گے۔ مدینے پاک کی ہے، ان کو عیدی بھی ماشاءاللہ جو درست جواب دیں گے۔ یا اللہ، ماشاءاللہ آجا بیٹھ جاؤ۔ بڑوں کے لیے بھی تحفے ہیں، ماشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی تحفے ہیں۔ اور آج بھی ہم آپ کے لیے بڑی پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ایف آر سی کی ایک اسٹوری ہے، ایک پیکیج ہے۔ اس پیکیج میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلومات ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسٹوری سے متعلق آپ لوگوں سے بات چیت کی جائے گی۔ پہلا پیکیج شامل کرنے لگے ہیں اس سلسلے میں جس سلسلے کا نام ہے روشنی۔ سلسلے کا نام ہے، ذرا مائک دیں بچے، جی میرے بچوں نام بتائیے، پروگرام کا نام کیا ہے؟ بڑے بھی بتائیں، سب مل کر بتائیں، جی پروگرام کا نام کیا ہے بچی؟ روشنی، روشنی، روشنی۔ تو آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ جی میرا نام راؤ حمزہ ہے، اور میرا چھوٹا بھائی ہے راؤ محمد عبداللہ، جو کہ ابھی فرحان انسٹیٹیوٹ کے اندر جو پڑھ رہا ہے۔ جس ٹائم پہ یہ 6 مہینے کے تھے تو ان کو بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے اوپر جو ہے تھوڑا اثر آیا تھا اس کا، اور تھوڑے مفلوجی کی طرف یہ چلے گئے تھے۔ تو ہم نے کافی ساری جگہوں پہ ان کو دکھایا، ان کی تھراپیز ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے رہے، لیکن کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد ایک ہاسپٹل ہے کراچی کا بہت بڑا، اس کے اندر سے ایک ڈاکٹر نے ایف آر سی کے بارے میں بتایا ہمیں، اور ہمارے علاقے کے اندر یہ ایف آر سی، تو ہم وہاں لے کے گئے، وہاں پہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا۔ تو ابھی الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا ہے تقریباً عبداللہ کو لے جاتے ہوئے، وہاں پہ بہت اچھا رسپانس ہے وہاں سے، اور امپروومنٹ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبداللہ اب اسکول بھی جانے لگے، مونٹیسری کے اندر پڑھتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ٹائم پہ بابا کو یا مجھے کہتے ہیں کہ بابا اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے چلے، تو الحمدللہ ہمارے گھر کے سامنے ہی بالکل مسجد ہے، تو پھر ہم لوگ ان کو نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ پھر نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ میں راؤ محمد رائز ہوں، راؤ محمد عبداللہ کا دادا، اور یہ میرا بہت ہی اچھے پوتوں میں سے ایک پوتا ہے جو مجھے بہت لاڈل ہے۔ اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسپتال ہم لے کے گئے، کئی دن وہاں رہنے کے بعد بھی بہرحال کچھ ایسا خاطر خواہ اضافہ افاقہ نظر نہیں آیا۔ علاج بہرحال ابھی تک ہم کروا رہے ہیں، علاج سے اللہ کی ذات سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ صحیح ہوگا۔ اور ابھی ان کی طبیعت میں آج سے 5 سال والی طبیعت سے بہت فرق ہے۔ اللہ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن محمد عبداللہ جو ہے نا اپنی زبان سے بات کرتا ہوا ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایف آر سی کا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے بچے کو لے جا کے وہاں دکھانا شروع کیا۔ اس 1.5 سال میں بہت
इम्प्रूवमेंट है, बहुत समझदार है हर मामले में। बस एक जबान ही जो है ना उससे बोल नहीं सकता, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक दिन ना एक दिन ये बोलेगा। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्लाह 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 पाक खैर आफियत का मामला फरमाए। और हमारे पास अब्दुल्ला भाई जो हैं ये भी इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, और इनके वालिद साहब राव मोहम्मद इकबाल साहब ये भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनके पास चलते हैं। राव इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। कहाँ गए हमारे अब्दुल्ला भाई? अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? सही है। बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे? कुछ भी कह लें। चले एक मिनट। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। चले हाथ पकड़े, हाथ पकड़े। शाबाश। आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। ये अरे वाह, अब तो भाई चैन से भी निकल जाते। ओए 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 क्या बात है। आए इकबाल साहब, आए आप भी आ जाए। ये अब्दुल्ला भाई जो हैं ये इस वक्त हमारे साथ हैं। अरे भाई देखें, ऊपर चढ़ेंगे, ये देखें, नीचे देखें, नीचे। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे? कहाँ? यहाँ नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे। अच्छा यहाँ बैठेंगे। अब मैं बोलूं यहाँ बैठे तो कहाँ बैठना है? इधर के इधर? इधर बैठना है। अरे वाह। आए। रोशनी। तो आपका नाम क्या है? नाम बताएंगे आप? अब्दुल्ला 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 अब्दुल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी। मदरसा के नादरीन, अब्दुल्ला भाई हमारे ये FRC जो फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर है हमारा दावत इस्लामी का, ये इस तरह जो बच्चे होते हैं इनको इनके लिए ये इदारा कायम किया गया है ताकि ये बच्चे जो हैं ये प्रॉपर बोलना चलना, और क्योंकि इसमें सुनने की कुछ सलाहियत की कमी होती है, बोलने की सलाहियत की कमी होती है, तो थोड़ी इनकी थेरेपी होती है। अब ये क्या करते हैं FRC में, इनके साथ वहाँ क्या किया जाता है जिससे ये इनको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। आइए जरा उसके हम आपको मनाज़िर दिखाते, कुछ एक्टिविटीज दिखाते। माजूर हूँ मजबूर नहीं, 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 माजूर हूँ मजबूर नहीं। मेरा नाम राव मोहम्मद इकबाल है। यहाँ पर मेरा बेटा अब्दुल्ला राव स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं यहाँ पर। उनको मेंजेटिक हो गया था 6 माह की उम्र में, तो मैं गुलिस्तान जौहर वगैरह में दिखा रहा था, तो फिर मुझे पता चला दावत इस्लामी का इदारा यहाँ पर खुला है। फिर मैं यहाँ पर लेकर आया, तो मैं तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। माशाल्लाह से यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और इम्प्रूवमेंट आती है इसके अंदर, बच्चे के अंदर माशाल्लाह बच्चा चीज़ें सीख रहा है। ये मैं समझता हूँ दावत इस्लामी का बहुत अच्छी काविश है ये। मैं चाहता हूँ दावत इस्लामी इस तरह के और सेंटर भी खोले। दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह में पता चला, तो हम बच्चे को लेकर आए, तो यहाँ पर बच्चे की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। यहाँ पर टॉयज़ भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पर बच्चे को, जिसमें एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करते हैं। और जिस चीज़ की मैं थेरेपी ले रहा हूँ वो तमाम टीचर्स डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं वालिदैन से कहूँगा कि जो भी इस प्रॉब्लम के अंदर है खुदा न खास्ता तो वो लेकर आएँ अपने बच्चों को यहाँ पर और इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। उसी से हमारी दुआ है कि अल्लाह तमाम बच्चों को सेहत कामिला अजला अता फरमाए।
اللہ 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 پاک خیر کرے. اللہ کرے کہ عبداللہ بھائی جلدی مکمل درست ہو جائیں. کافی ایکٹیویٹی کر رہے تھے, یہ ویڈیو میں یہی نظر آ رہے تھے. آپ کو کیا پروگریس لگ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہ میں ایف آر سی میں جب سے جا رہا ہوں 1.5 سال سے تقریباً, تو کافی امپرومنٹ ہے, لیکن ہے سیلو. ان کی امیونٹی سسٹم بہت کمزور ہے. ان کے میننجائٹک بخار کی وجہ سے ان میں ڈیمیجز آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے بہت کمزور ہے. لیکن بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. تقریباً میں 8 سال سے تقریباً ان کا علاج کرا رہا عمر ہوں. کتنی ہے ان کی؟ ان کی 8.5 سال عمر ہے. یہ 6 ماہ کے تھے جب ان کو بخار ہوا تھا, گردن توڑ بخار کہتے ہیں اس کو. تو اس کی وجہ سے ان کی لیفٹ سائڈ جو ہے ڈیمیج ہو گئی. تو اس کی وجہ سے ان کی گویائی نہیں آ رہی, یعنی بولنا نہیں آتا ان کو, اور ہاتھ کا کھچاؤ کرتے ہیں, پاؤں سے لنگڑاتے تھے. لیکن اب ایف آر سی میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ, فزیو تھراپی ہو رہی ہے, تو جب سے ماشاء اللہ پاؤں مڑنا کم ہو گیا الحمدللہ. تو بہرحال لے کر آ رہے ہیں, اللہ سے پہلے سے آپ کو ریکوری نظر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ پہلے کا سے بڑا ریکوری کرم ہے. نظر آ رہی ہے. یہ اس طرح ایف آر سی جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر, یہ بحالی کا ادارہ کہلاتا ہے نا. مطلب جب آپ کے اندر کوئی میڈیکل پرابلم آ جاتی ہے تو سننے کے تعلق سے, بولنے کے تعلق سے, چلنے کے تعلق سے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کو ہم شروع سے اس کی پر اسٹڈی ہو رہی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ سم ٹائم بچے کے اندر وہ پرابلم اگر جتنی جلدی پیرنٹس اس کو سمجھ لیں گے نا, اتنی جلدی اس کی ریکوری ہے. کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے کافی لیٹ تک لے کے جاتے ہیں, یا پھر ایسے جگہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر جس کا کہتے ہیں پراپر علاج وہاں نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو اگر یہ سب مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹریٹیبل ہے, یہ اس کا علاج ہو جاتا ہے, دنیا بھر میں ہو جاتے ہیں, میکسیمم ریکوری ہو جاتی ہے. بعض اوقات بہت اچھی ریکوری بھی سامنے ہمارے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے کہ بچہ سن نہیں سکتا, سننے میں اس کو مطلب کہ پرابلم ہے, تو یہاں پر ان کی مطلب باقاعدہ ایئرنگ تھیریپی کی جاتی ہے. بول نہیں سکتا تو اس کی اسپیچ تھیریپی کی جاتی ہے, ووکیشنل ٹریننگ کی جاتی ہے. اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے آپ دیکھ رہے تھے پکچر کے اندر, یہ کی جاتی کہ اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو پکڑنے کی صلاحیت آتی ہے, اس کو کلرنگ کی صلاحیت آ جاتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے. کئی ایسے والدین ہیں کہ جو ترس رہے تھے کہ کبھی ہمارا بچہ ہم کو ابو بولے, وہ مجھے ماں بولے. تو ماشاءاللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کی جو سکسیس سٹوری جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو والدین کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ ہمارا بچہ. اب جیسے کہ جب انہوں نے پہلی جب ریکوری دیکھی ہوگی, پہلی ریکوری اقبال بھائی نے جب دیکھی ہوگی کہ بچے کے اندر ہے, تو آپ کو کتنی خوبصورت ایک فیلنگ آئی ہوگی کہ یار. جی الحمدللہ, یہ تو بیان نہیں ہو سکتی, بیان نہیں ہو سکتی کہ اچھا ارے ماشاءاللہ, یعنی ایک مطلب ایک توقع بھی نہیں ہوتی, توقع نہیں ہوتے ایسا ہو جاتا ہے. اس میں دنیا میں کئی ایسے والدین ہیں. جی ہاں, میں خود گیا ہوں یو کے میں, بڑے یہاں اس طرح کے پرابلمس ہیں, اور دنیا کے کئی ملکوں میں پرابلمس ہیں. مجھے ایک یو کے کا واقعہ بھولتا نہیں ہے. میں وہاں گیا تھا اسی طرح مطلب اس بچے کی ایج بڑی تھی کہ بچہ بڑا نہیں تھا, ایج بڑی تھی. اور جیسے یوں سمجھے کہ اس کا سر تھوڑا بڑا ہو رہا تھا, بدن نہیں بڑھ رہا تھا, اور کافی مطلب کہ آزمائشی صورتحال تھی. اب والد صاحب پریشان, جو والد صاحب پریشان مجھے لے گئے دعا و دم وغیرہ کے لیے. میں بیٹھا تھا, میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے سامنے, میرے سامنے تو یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت کمانے کا موقع ملا ہوا ہے. اللہ پاک نے اپنا ایک بندہ آپ کے حوالے کیا ہے. اللہ جانتا ہے یہ کس حالت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ کریم ہے, اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ پاک کا بندہ ہے. بعد میں پھر ہمارے رشتے اور سب کچھ جو ہے وہ سب شروع ہوتے ہیں. نام بھی ان کا ماشاءاللہ عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو اور آپ کا نام اقبال ہے, اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ خیر فرمائے. تو ایسے بچوں کی خدمت کر کے, ایسے بچوں کے لیے اسی طرح کی کچھ تگ و دو کر کے ہم انہیں ایک اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور دعوت اسلام کا ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ بیسیکلی خیر خواہی کے لیے ہی بنا ہے, یعنی کہ یوں سمجھے کہ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے. بہت کم چارجز بھی میرا خیال ہے ہمارے ایف آر سی کے کافی ہم نے کم رکھے تھے. تو جی ایف آر سی کے چارجز بھی
कंपैरेटिवली अगर तकाबुली तौर पर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये शिफ्ट इसकी बाकायदा एक वो सेशंस लगते हैं आपके, शिफ्टिंग होती है। एक हफ्ते में कितनी बार आना होता था? जी हफ्ते में 2 दफ़ा जाता हूँ मैं अभी, यानी कि एक मंडे को जाता हूँ, एक वेडनेसडे को। 2 थेरेपी होती है मेरी। एक सुनता भी है माशाल्लाह, सब कुछ समझता है, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन वो थोड़ा बस बोलने की अल्लाह पाक ने चाहा तो सही हो बेशक जाएगा। वही करेगा। अल्लाह ने इतने जिस्म के इतने आज़ाद सलामत बहुत रखे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इनकी तो जब हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो ये इनकी जबान वगैरह सब अंदर थी, इनके अच्छा। पिक्सल्स फट गए थे आंखों के, मकसद वो हैं। अल्लाह 6 की महीने के रहमत, थे। अल्लाह की रहमत अल्लाह है। पाक ने ही सही किया भाई है ये तो। देखिए कि अगर बदन के 2 आज़ा या 3 आज़ा कमज़ोर हैं, अल्लाह पाक ने बाकी आज़ा में इनको कमज़ोरी और मोहताजी से बचाया है। ये अल्लाह पाक के लिए, अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्र का पहलू है। अल्लाह पाक ने चाहा तो और बेहतरी आ जाएगी, इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह। बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगर कोई लाना चाहता है किसी के घर में ये इस किस्म की प्रॉब्लम है तो किस जगह वो मालूमात कहाँ है ये इदारा? दावत इस्लामी के ये FRC, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा पल भाई ने, और खोले तो कराची में आई थिंक 2 खुल चुके हैं। एक मरीर में है, एक शारा फैसल पर है, और लाहौर में मैं खुद देख कर आया हूँ। आई थिंक फैसलाबाद में भी, जी फैसलाबाद में भी खुल चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब ये वो इदारा है सैयद साहब के, दुनिया भर में इसकी हाजत है। हम इंशाल्लाह मुल्क के बाहर ये इदारा खोलने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि असल में वो जैसे कहते हैं ना, मैयत को गुस्ल देने वाले तो काफ़ी हैं, दावत इस्लामी वाले जब गुस्ल देते उसका इनका अपना अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं चूँकि थोड़ा सा मैंने आना जाना रखा था यहाँ पर, जबरदस्त। तो शुरू से हमारा ये कंसर्न था कि हम ऐसा इदारा कायम करें। वाह। तो दावत इस्लामी को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। इनसे वाबस्ता जो इस्लाम भाई और जो ये लेकर चल रहे हैं, खुद इनकी अपनी स्टोरीज होती है, तो उनको सारी उन तमाम तर अपनी स्टोरीज का खुद इनका अपना पता होता है कि हमने किस तरह ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो जैसे हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत का जो सलूक बच्चों के साथ किया जाता है ना, ये भी बच्चे को रिकवर करता है। अच्छा, जो इनके पेरेंट्स के साथ जो एक हमारी जो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग, अब इसमें कोई खुदा ना करता बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए गलत, तो वो एक अलग बात है, ह्यूमन एरर, ये तो आ ही जाता है। लेकिन हमारी तरफ से यही है कि इनके वालिदैन के साथ हमदर्दी, जबरदस्त, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, ये आए तो इनको रिस्पेक्ट दी जाए। ये जितनी देर वेट करें तो उतनी देर इनके लिए भी कोई नेकी की दावत का सिलसिला रखा जाए। कितनी देर इनकी थेरेपी होती है? जी आधे घंटे का सेशन है एक थेरेपी का। आधे घंटे? अब आधा घंटे जैसे आप वहीं बैठे हैं। जी मैं वहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो अब जैसे आधा घंटे पेरेंट्स वालिद बैठे हैं, सरपरस्त बैठे हैं, या कोई भी आधा घंटा है, तो उनको उस आधे घंटे में उनको भी हम खाली खाली वेट ना कराएं, उनको भी जन्नत के रास्ते पर चलाएं। माशाल्लाह। तो इस तरह का हमने आपस के अंदर मुशावरत की हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कहीं हो रहा होगा, कहीं नहीं हो रहा होगा, मगर इस तरह के इदारे दुनिया भर में कायम करना ज़रूरी है। अगर आप भी दावत इस्लामी के इन इदारों को कायम करने में अपना को ताउन करना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने लाहौर में जाकर देखा तो वो हमारी किराए की जगह थी, मगर एक शख्सियत है जिससे उस तमाम उसकी पूरी इमारत का किराया उन्होंने ही स्पॉन्सर किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसे लोगों की कमी मतलब ऐसा यूं नहीं, अगर हम ढूंढें तो मिल जाते हैं, और इसमें बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बड़ा सुकून मिलता है कि यार ये इदारा, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये इदारे ज़्यादा बने, क्योंकि ये ओवरऑल अगर देखें ना तो ये रिहेबिलिटेशन का जो काम है ना, ये इतना सस्ता नहीं है। एक एवरेज लाइफ रखने वाला जो पर्सन है ना, इसके लिए भी ये बातों का एफोर्डेबल होता नहीं है। तो मुझे तो हमें तो अल्लाह तौफीक हम फ्री में कर लें, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हम फ्री में करेंगे तो फिर उसके तमाम एक्सपेंसेस निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। फिर हम इसको मज़ीद खोलना चाहते हैं, तो ज़रूरत तो है, सच्ची बात ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के बच्चे हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि मुल्क में लाखों की तादाद में बाज़ौक़ात पाए जाते हैं। अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला फरमाए। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अब्दुल्ला भाई को सेहत दे। अब्दुल्ला भाई कुछ सुनाएंगे आप? आता है कुछ सुनाना? कुछ तो सुनाओ यार, क्या सुनाओगे? चलो कुछ सुनाइए। अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह नात पढ़ते हैं, नात हस्बी रब्बी। अरे वाह, खुश हो गया। इनको जानते हैं सैयद साहब को? हाँ जानते हैं। हाँ सैयद साहब, बच्चे सारे सैयद साहब को जानते हैं।
حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش کر رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نماز پڑھنے. ہاں دیکھا آپ نے, نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں. ارے واہ, ہاں دکھایا چلایا میں نے. ماشاء اللہ. چلے اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. اللہ پاک جلد اللہ پاک ان کی ان معذوری. اچھا نگران شورا, بچے بیمار ہیں یا اس قسم کے معاملات میں ہیں تو والدین کو کیا پڑھ کر جو ہے دم کرتے رہنا چاہیے؟ ذرا ان کو جو ہے کہ ہم دوا تو دے رہے ہیں, دعا بھی کس انداز سے کریں, کیا پڑھ کے ان پر پھونکتے رہیں, دم کرتے رہیں, کیا ہونا چاہیے؟ حضور یہ کتاب قبول کریں, توکل اس کتاب کا نام ہے, اللہ پر بھروسہ. اور یہ جو کھائے اس کا. یہ کیا جملہ ہے نگران شورا, جو کھائے اس کا؟ اصل میں یہ گھر لے جائیں گے تو اور بھی بچے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دے دو, ہمیں دے دو, ہمیں دے دو. تو جو کھائے اس کا. جو کھائے یہ عبداللہ بھائی کا کہلے گا نہیں ہے, سب کو دینا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے, یہ مقتوط المدینہ کا ہے, اس کی عطر جاری کیا ہے, یہ آپ کو خوشبو تحفے میں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بڑی تشریف لے. صلو علی الحبیب ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. روشنی پروگرام میں بہت کچھ ہے. کالز کی جانب بڑھیں نگران. جی یہ کالز ہیں. عمران انکل آپ کیسے ہیں؟ میں عارف مدنی کی بیٹی آمنہ تاریہ بات کر رہی ہوں. نگران شورا بہت اچھے لگ رہے ہیں. ایک عرصے سے آپ کے ایسے پروگرام کا انتظار تھا. آپ نے آج ہماری دلی خواہش پوری کر دی. اب ہم ہر اتوار کو آپ کا پروگرام دیکھیں گے بھی اور اپنے دوستوں کو دعوت دیں گے. میں آپ کو گھر سے نکلتے وقت کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 112 بار درود پاک کا تحفہ قبول فرمائے. میرے اور میرے والدین کے لیے بخشش کی دعا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنے پیارے پیارے کلمات آپ نے کہے, اتنی پیاری پیاری حوصلہ افزائی کی, دعا بھی سنائی. کیا بات ہے. اور درود پاک کا تحفہ بھی ماشاء اللہ. دیکھیں اس کے لیے کوئی واٹس ایپ کی ضرورت نہیں. آپ نے نیت کی, اللہ پاک نے چاہا ہوگا تو یہ درود پاک ہمیں تحفے میں مل گئے سبحان اللہ انشاءاللہ. اور میں یہ سارے جو آپ نے تحفے دیے نا درود پاک کے, جو نہیں کیا ہے, آقا کی ساری امت کو اصالہ ثواب کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین ناظرین سب کو زبردست. بہت بہت شکریہ. جی کال دیجیے. تو ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا روشنی, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور اچھا پروگرام ہے. نگران شورا کی کوشش کا وش مرحبا مدینہ مدینہ. بہت سے ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں, اجیر اسلامی بھائی, جن کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور دیگر اداروں میں بھی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, جس طرح سکول وغیرہ ہیں اور کالجز یونیورسٹیز ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ماشاءاللہ نگران شورا لے کر آئے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے, ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے, سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ دیکھنے کے بھی ہمیں بھی سعادت دے, اور اس سے بہت زیادہ علم دین بھی حاصل ہوگا. تو میں یہ سوال میرا یہ تھا کہ نگران شورا یہ آپ کو کس طرح ذہن میں آیا کہ یہ پروگرام اس طرح روشنی کے نام سے یہ ہونا چاہیے؟ پچھلے جو فرسٹ ایپیسوڈ تھا اس پر سید صاحب نے کرم فرمایا تھا, اس طرح کے کوئی سوال جواب حضرت نے عطا فرمائے تھے. نئے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی تھی کہ روشنی اصل میں غموں کا, پریشانیوں کا, دکھوں کا, بے چارگی کا اور طرح طرح کے مسائل کا ایک طرح سے اندھیرا ہم اپنے گرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کوئی ایسا پروگرام لے کر آئیں جس میں روشنی کا ذکر ہو, اجالے کا ذکر ہو, راستہ دکھانے کا ذکر ہو. تو یہ اس کی بیسک تھیم تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے کچھ ایسی چیز یا ایسے پروگرام یا اس میں کوئی سیگمنٹ لے کر آئے. جیسے یہ فارسی یہ روشنی ہے, آپ کیوں مطلب کہ اداسی کے اندھیرے میں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں بچہ ہو, وہ تھوڑا سا بیمار ہو تو وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں, ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے. حوصلہ ملتا ہے. میں ایک بار پھر تمام پیرنٹس سے کہتا ہوں, جہاں آپ اپنے بچے کے اندر تھوڑی سی ایب نارملٹی دیکھتے ہیں فوراً آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں. میری نالج کے مطابق یہ جو بچے کے ساتھ جو پرابلم ہوتا ہے, جتنی کم ایج میں اس کو ریکور کیا جائے گا اتنی جلدی وہ ریکور ہو جاتا ہے.
اور بہت لیٹ کے بعد پھر تھوڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ یہ کیجیے گا. اچھا پھر اس طرح کے بچوں کو گھر میں بھی آپ ضرور لیں. ہم ایک اور ایک ایکٹیویٹی لائیں یہاں دعوت پر اسلامی کے جہاں بہت سے شعبہ جات ہیں وہاں ایک شعبہ اسپیشل پرسن بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ شکیل اتاری موجود ہیں جو بلائنڈ اسلامی بھائی ہیں. آج انشاءاللہ ان کا ایک بہترین سیگمنٹ ہم شامل کر رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ تو جو ہے وہ چوکی بنائی تھی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آپ کے بارے میں تو بہت کچھ سنا شکیل بھائی, اور یہاں تو پوری دکان کھول کے دے دی آپ کو. بھائی کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا. جی نظر تو نہیں آتا لیکن الحمدللہ ہم بغیر نظر کے بھی اللہ کا کرو احسان ہے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو صبر بھی دے, مزید ہمت بھی دے, مزید طاقت بھی دے. اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ مطلب وہ کام کر لیتے ہیں جو نظر والے بھی بعض اوقات نہیں کر پاتے. نہیں ڈرتے ہیں, ڈر لگ جائے گا, سب روشن کرنٹ لگ جائے گا, بلب روشن کرتے ہیں. ہاں نہیں یہ کچھ سامان وغیرہ لے کر آئے آپ؟ جی اچھا کیا کریں گے آپ؟ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوشش کروں گا کہ ایک بورڈ بنانے کی, جو آپ کو بورڈ یہ تیار کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے. اچھا یہ بورڈ بنائیں گے آپ, کر کے دکھائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. اور اس میں اللہ کے حکم سے یہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک سیور چلائیں گے. اچھا یہ بھی کریں گے آپ؟ ہاں ایک ساکٹ وغیرہ لگا کے انشاءاللہ. مدری چاہ کے ناظرین ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں پھر آپ کام شروع کیجیے گا. شکیل بھائی جی ابھی آپ تھوڑا 2 منٹ رکیے. یہ ہمارے یہ جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے, اس سیگمنٹ کے پیچھے جو اس کی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کئی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ طریقے سے کوئی معذور ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا پرابلم ان کے ساتھ ہوتا ہے, سننے کا مسئلہ, ہاتھوں کا مسئلہ, آنکھ کا مسئلہ, کوئی ایسے پرابلمس ہوتے ہیں. تو وہ محنت, مزدوری, ہنر کا راستہ چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر چل پڑتے ہیں, مانگنا یا اپنے آپ کو کسی اور کے رحم و کرم پر ڈال دینا. تو ہم یہ سیگمنٹ لائیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو صبر بھی کریں. اب جیسے ہمارے شکیل بھائی ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ کا یہ شکر کا پہلو یہ ہے کہ یہ سن سکتے ہیں, بات کر رہا ہوں, یہ بول سکتے ہیں, یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو ہاتھ ان کے سلامت رکھے تو ہاتھوں سے یہ جو کام کریں گے ہاتھوں سے کریں گے. تو شکر کے پہلو کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو مجھ میں ایک چیز ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ایک ہی ہے, اس سے زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو یہ شکر کے پہلو. پھر اس طرح کے جو باہمت لوگ ہیں, باہمت لوگ ہیں, یہ کمزور لوگ نہیں ہیں, یہ کمزوروں کا کام بھی نہیں ہے, یہ کمزور لوگ نہیں ہے, باہمت لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر ڈالنے کے بجائے کہ کوئی اور ہمیں مدد چلائے, یہ خود اپنے کاموں کو کرتے ہیں. ان کی یہ جو صلاحیت ہے, اس صلاحیت پر ہمارے پاس ایک پورا پیکیج تیار ہے کہ شکیل بھائی کس طرح یہ کام کرتے ہیں. پھر ہم آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں, پھر چلتے شکیل بھائی کی ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ شکیل بھائی لائیو ہمارے سامنے بیٹھ کر بتائیں گے کہ یہ شکیل بھائی یہ کام کیسے کرتے ہیں. تو ان سے پہلے کہ ہم ان کے لائیو پرفارمنس دیکھیں, پہلے ہم ان کا پیکیج دیکھتے ہیں. میرا دکھائیے. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. میرا نام محمد عرفان ہے. شکیل بھائی جو ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے پرانے سے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت کام سیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی وہ جو چھوٹے موٹے الیکٹرک کے کام کر لیتے ہیں, جبکہ بلائنڈ ہیں پھر بھی جو ہے اپنا مینٹیننس کا چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں. سارے بورڈ وغیرہ کمپلیٹ بنا لیتے ہیں, کسی کو ان کے سپرویژن میں بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ دیکھتے رہیں چیزوں کو. میں شکیل بھائی کا بھتیجا. ماشاءاللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے کام کاج میں مصروف دیکھا ہے. کرسی کی کمپنی میں کام کیا, ختم ہونے کے بعد انہوں نے گارڈن میں لکڑی کے پلائی کی کام کیا, اور ماشاءاللہ علاقے میں گھر میں کوئی بھی کام انہیں نظر آتا ہے تو یہ اسے کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی بھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ بلائنڈ ہے یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا یہ کسی کے محتاج ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں. محمد شکیل بن فضل الرحمان, وہ یہاں اتحاد ٹون کے رہائشی ہیں. اسی مسجد حاضہ کے اندر وہ الحمدللہ 5 نماز با جماعت ادا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے مدنی قافلوں میں بھی بے شمار اچھے انداز میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معذور ہوں
مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ اچھا شکیل بھائی، آپ کا پیکیج تو چل گیا اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، یہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی بہت کچھ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے ذہن میں ایک دو سوالات کر لوں آپ سے؟ جی حکم کریں۔ اجازت ہے؟ جی۔ اچھا یہ سوالات لکھے ہوئے نہیں ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ جیسے کہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ ایک الیکٹرک کی شاپ پر گئے تو آپ نے اس سے کوئی سامان خریدا، چلے یہ تو ہماری شوٹ تھی اور جو بھی ایک چیز تھی، لیکن آپ جنرلی سامان خریدنے تو جاتے ہوں گے، الیکٹرک کا کوئی تار خریدنے، بورڈ خریدنے، بٹن خریدنے، واٹ ایور، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دکاندار آپ کے ساتھ کچھ مطلب کہ وہ 2 نمبر ڈرامہ جو بولا وہ کیا مانگا دے کیا دیا؟ اس طرح ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائی، اگر کسی ہوا ہو تو نام مت دیجیے گا۔ نہیں الحمدللہ اسلامی بھائی بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اور ان سے جیسے کہ میں نے کہا کہ بھائی مجھے 2 بٹن چاہیے تو وہ مجھے بٹن دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بٹن ہے، اس کے بعد جس طرح کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی مجھے بٹن چاہیے، مجھے تار چاہیے، تو وہ مجھے اسی طریقے سے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ہے کہ اونچ نہیں تو ہر آدمی سے ہی ہو جاتی ہے نا۔ نہیں کسی سے بھائی مسٹیک کو ایسی چیز دے دی، لیکن اب یہاں دیکھ نہیں سکتے شکیل بھائی، ان کو تھوڑا 2 نمبر کی چیز دے دو، کچا مال دے دو، داغ دھبے والا دے دو، ایسا آپ کے ساتھ نہیں کرتے؟ نہیں ایسا نہیں کرتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ مجھے ایسا لگا کہ لوگ کرتے ہوں گے، ہمارا ہوتا ہے نا کہ لوگ اس طرح، تو یہ اس طرح کے طبقے کے ساتھ بھی لوگ اچھا انداز اور اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم دے، اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی۔ اچھا شکیل بھائی یہ بتائیے کہ پتہ چلا تھا کہ آپ ٹیبل بھی بناتے تھے، جی چیزیں بناتے تھے، تھوڑا بہت کارپینٹر کا کام بھی کر لیتے تھے، تو یہ اور الیکٹرک کا کام یہ سارا مطلب کب کیسے آپ نے سیکھا کیسے؟ جی یہ پیارے بھائی وقتاً بوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پہلے میں پیزا ہٹ میں جاب کیا کرتا تھا، تو وہاں پر ہم کرسی وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے، تو میرے استاد ہیں اللہ انہیں خوش رکھے، مبین استاد، تو انہوں نے ان کے ساتھ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں لکڑی کا کام کروں، تو پہلے وہ سوچتے تھے کہ بیٹا آپ کیسے کرو گے، لیکن میں نے کہا استاد آپ کوشش کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آپ کے اندر ہی یہ بات پیدا ہوئی کہ میں یہ کام کروں؟ جی دیکھیں یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات جو بڑا کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ ہمیں نظر آیا کہ ہم نے مطلب کہ یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اپنے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کچھ کروں، یعنی انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کچھ کریں۔ تو جتنے بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں وہ پیرنٹس ہیں، وہ سرپرست ہیں، وہ محلے والے، وہ سول سوسائٹی والے ہیں، ایسے کئی ادارے والے ہیں جو اس طرح کی مطلب کہ ٹریننگ کرتے ہیں اور ہنر سکھاتے ہیں، اسکل کے طور پر ان کو لے کے چلتے ہیں، کہ لے ایسے ادارے بنے ہوتے ہیں جو عاشقان رسول سے ادارے چلاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو اس میں خیر و برکت دے، اللہ پاک سب کو عافیت دے۔ ہمارے بچوں کے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی، اور میں یہ بات دیکھ رہا تھا کہ نعمان بھائی مائک پکڑے ہوئے تھے ان کے، تو قریب میں تھا، ان کو کھانسی آئی نا، تو یہ بھی نظر تو آ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے جو اسلام انہوں نے ادھر منہ کر کے جو ہے اس کو کھا رہا، یعنی کہ مائک ہے، اتنا سینس، اور ماشاءاللہ آپ گفتگو جب کر رہے تھے یہ بس یہ کام کے لیے تھوڑے سے تڑپ رہے ہیں، بہتاب ہو رہے ہیں کہ میں شروع کروں، بس ہم ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ آپ اس کام کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں شکیل بھائی کتنی دیر میں بلب روشن ہو جائے گا؟ یہ بورڈ بنائیں گے انشاءاللہ۔ عدنان بھائی بھی ہمارے پاس آئے، ان کو نعت خانے، اتنے بڑے نعت خان کو آپ نے بلایا ہے عدنان بھائی کو، اور یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدنان بھائی کچھ کلام تو سنائیے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے مدینہ شریف سے جو ہے کیا بات ہے، اب رولائیں گے، یہ اب دیکھیں کیا روئیں گے بھی، رولائیں گے بھی، یوں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا
कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, बस मेरा कमाल में ये इनको देख रहा हूँ हमारे शकील भाई को, ये जिस तरह माशाल्लाह ये इनको सारे बटन और उसके जो हॉल हैं, इस तरह हॉल में ये अब ये देखें, ये स्क्रू से इसका जो चीज़ें निकालनी है, हमें तो नाम भी इतने नहीं आता। अच्छा ये भी ऐसा काम है, हम आँख वालों को डर लगता है करंट वरंट लग जाएगा तो नहीं, हाथ की स्पीड भी माशाअल्लाह, करंट लग जाएगा तो ये सब अल्लाह। देखिए ये दोबारा बात बयान कर दूं, खुददारी की ज़िंदगी गुजारने के लिए हम ये सेगमेंट देखे रहे कि अपने अंदर खुददारी पैदा करें, दूसरों पर डिपेंडेबल ना रहें, कुछ हुनर सीखें। आप कहें कि आंखें नहीं है, हुनर है। पिछले हफ्ते हम एक ऐसे स्नैपर को लेकर आए कि जिनको मतलब तकरीबन इनको जैसे नज़र इतना नहीं आता था, वो कुर्सी बनाते थे। तो इस तरह हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इस तरह एक एक करके हुनर लाएंगे और ये बताएंगे कि आप अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनाएं, बल्कि आप इसको अपनी हिम्मत बनाएं, अपनी ताकत बनाएं और इस तरह कोई दीगर काम की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। शकील भाई काम जारी है जी, काम जारी है। अच्छा बल्ब जला के दिखाएंगे? अच्छा बल्ब जला के दिखाएंगे, चले ठीक है। इधर अमीरुल सुन्नत का वो फरमान याद आ गया, करने वाले के लिए मौके बहुत और ना करने वाले के लिए बहाने बहुत। जो करना चाहे उसके लिए काम बहुत, जो ना करना चाहे उसके लिए बहाने बहुत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चे भी हैं एक अच्छी तादाद में माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तैयार हैं बच्चियों तैयार हैं? बच्चियों के लिए तोहफे। फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना जो नाइट है हमारा, रात का जामिअतुल मदीना, उसके इस्लाम में आए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके साथ भी अल्लाह ने चाहा तो जी हाजिर हूँ आपके पास भी। और ये हमारे पास एक बच्ची है साबिरा। साबिरा कौन है? साबिरा भाई। अरे वाह वाह, क्या बात है साबिरा भाई की। नाम क्या है? साबरा। जोर से। साबरा। साबरा के साबिरा? साबरा। साबिरा। चाचा साबिरा, ये तो बस सबर वाली हुई ना। फिर कितनी देर तक सबर कर रही हो? अच्छा साबिरा क्या सुनाएंगी? दुआ कुनूत। अब ये तो बड़ों को नहीं आता भाई, आप सुनाओगी? माशाअल्लाह। चले दुआ कुनूत सुनते साबिरा खातून से। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफिरुका ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق। बोल माशाअल्लाह। कहीं कहीं ना खींचने का खींचा, मगर पढ़ती रहेंगे सही हो दुरुस्त है, दुरुस्त मान लेते हैं माशाअल्लाह। थोड़ी सी मशक करनी पड़ेगी बेटा, बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ लिया। आपको एक काम करते हैं साबिरा को, अच्छा एक तो ये है और एक ये है। अच्छा ये चालाक खरगोश दे देते हैं। चालाक खरगोश? हाँ चालाक खरगोश रिसाला, खरगोश नहीं है बाबू, ठीक है। तो चालाक खरगोश रिसाला भी होगा और ये ईदी भी है भाई, ये मदीने की है, ठीक है। ये जो खाए उसके लिए, ठीक है। ये आप अच्छा लिया है। और घर में जाएगा तो बच्चे भी लेंगे ना, बच्चे लेंगे तो हो सकता है ये इंतजार में घर वाले के आएंगे तो अब खिलाओ, अब खिलाओ। अब तो ठीक है बेटा, ईदी है, ये मेरे सुन्नत की तरफ से आई थी। जज़ाकल्लाहु आमीन। और ये किताब है, कहानी है। क्या नाम है इसका? चालाक खरगोश। चालाक खरगोश, अच्छा माशाल्लाह। अब दूसरी बच्ची उम्मे ऐमन कौन है? ये ओए उम्मे ऐमन, दोनों बहन है। या अल्लाह, ये ऐमन है दोनों? ये तो ऐमन है, ये भी ऐमन है। ये उम्मे ऐमन है। चलें
آپ سے بھی سنتے ہیں کچھ. چلیں ایمن کیا سنائیں گی؟ نعت. چلے نعت شریف سنتے. کون سی سنائیں گی؟ ہم نے آنکھوں سے چلیں زور سے پڑھیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا ایک اچھا اور بھائی ایک اور بچی ایمن بھی کچھ سنائے گی. ایمن بھی. ایمن باجی کیا سنائیں گی آپ؟ اجل اجل چلیں زور سے سنا دیں. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی رمضان تجھ پہ ہاں ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ ہر صحابی ہے اور صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروقی جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. شاباش شاباش. چلے ایمن کو ایک رسالہ ملے گا رہنمائی کرنے والا بھیریا. یہ بچوں کی سٹوریاں ہیں. یہ بھی تحفے میں. یہ مدینے کی سوغات ہے جو کھائے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے عیدی. ٹھیک ہے. زبردست. اچھا یہ ایمن کے لیے لالچی کبوتر اور یہ جو کھائے اس کے لیے. ایمن دو گی نا سب کو؟ جا کے پتا چلا. ہاں واقعات بھی کھائیں گے یہ. ٹھیک ہے بھائی. ہاں یہ عیدی بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کہاں تک پہنچے ہمارے شکیل بھائی؟ شکیل بھائی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور یہ اتنا سینسیٹیو کام ہے اس میں نیوٹرل فیس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ کراس ہو گیا تو شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ لگے ہوئے اور اب تک تو دیکھیں وہ تو بتی جلے گی تو پتہ چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں بتی کا پٹاخہ پتہ چلے گا. پٹاخہ نہ ہو. روشنی ہوتی ہے کہ کیا جلے گا؟ انشاءاللہ روشنی ہوگی. انشاءاللہ روشنی ہو گیا. انشاءاللہ روشنی پروگرام میں روشنی ہوگی انشاءاللہ. روشنی پروگرام میں روشنی ہوگی. اچھا مدرسے کے ناظرین ایک حساس ٹاپک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ٹاپک یہ ہے کہ اور اس کا ہم ایک حل لے کر آئیں. پرابلم ہے بڑا برننگ ایشو ہے. بچے نہیں مانتے. جب دیکھو موبائل لے کر بیٹھے ہیں. جب دیکھو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. والدین پریشان. اسپیشلی موبائل کی وجہ سے ماں باپ کی پریشانی یہ بیان سے باہر. بہت پریشان ہے والدین. اور بچے سے کچھ لینا اسپیشلی گیزٹ لینا موبائل لینا یا اس طرح کے کچھ سامان لے لینا جس سے ان کی آنکھوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں. وقت بھی برباد ہو رہا ہے. تو اب میں آپ کو نارملی پچھلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو کچھ ایکٹیویٹی کرائیں. اب ایکٹیویٹی کیا کریں؟ ایکٹیویٹی بچے کہاں ایکٹیویٹی کریں گے تو ڈیفینیٹلی والدین کو انگیج ہونا پڑتا ہے. آج اب جو ہم آپ کے ساتھ سیگمنٹ شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں پیرنٹس کو انگیج کرنا مطلب کہ آپ کو بچوں کو انگیج کرنا پڑے گا. انگیج کرنے کے لیے کچھ ہم ایسی چیزیں لائیں. آئیڈیا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا سامان آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ گھر میں کوشش کریں تو کر دیکھیں. کچھ بھی چیز ہے کھلونا بھی بچے کے لیے آپ خرید کر لاتے ہیں اور کوئی چیز اس طرح بچوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں کرواتے ہیں. تو ابھی کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک والد ہیں اور ان کے بچے ہیں اور اب یہ والدہ بھی کر سکتی ہیں بچوں کے ساتھ والد بھی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو تھوڑا وقت بچوں کے ساتھ رہنا بچوں کو ایک ماحول دینا اور بچوں کے ساتھ ایک ایسی ایکٹیویٹی کرنا. بچے جب تھوڑے سیکھ جائیں گے تو یہ خود بھی بچے انشاءاللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کر لیں گے. ہمارے پاس ایک ویٹ اسکیل ہے میزان اس کو کہتے ہیں نا. ذرا عدنان بھائی اس کو یہاں لائیں. اچھا یہ ہے یہاں رکھیں. آپ ادھر آئیے. ایک ادھر آ جائیں. ادھر آ میرے بھائی. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ والد صاحب ماشاءاللہ آپ ہیں. یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں. ایک بیٹا ہے ایک بھانجا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا پتا ہے گیم کے بارے میں؟ جی میزان ایکٹیویٹی اچھا یہ میں والد صاحب سے اس لیے کرا رہا ہوں کہ مجھے گھر پہ کرانا یہ والد صاحب سے ہے یا والدہ کریں گی مطلب جو بھی کیونکہ ہم کسی بھی ہم مدنی چینل کی کسی اس کو لے لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں. تو آپ تو اتنے زیادہ یوز ٹو نہیں ہیں. آپ کو بس ایک تھوڑا سا ہم نے
ٹچ دیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اب یہ بچوں کے ذریعے ایکٹیویٹی کروانے کی کوشش کریں, لیکن پہلے میں چاہوں گا یہ خود ہی ہمیں بتا دیں کہ بھائی یہ ایکٹیویٹی کیا ہے, اور یہ بس بچوں کو بیزی کرنا ہے اپنے ساتھ, اور ایک ایسی انفارمیشن کے ساتھ آپ نے بچوں کے ساتھ یہ گیم کرنی ہے. ایک گیم ہی ہے ایک طرح سے دیکھیں, لیکن اس کو دینی ٹچ کے ساتھ دیا ہے ماشاءاللہ. مطلب مینٹلی طور پر تربیت کا بھی سامان کرے گا اور اس طرح فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ گھر میں یہ مطلب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے بنایا نا, یہ بھی ہم نے بنایا ہے, یہ بن سکتا ہے گھر کے اندر یا کچھ بھی. بعض بچے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے یہ تو ہم بھی بنا لیں گے, یہ تو ہم بھی بنانے بھی دے دو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی آدھا ایک گھنٹہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں بتائیے. جی یہ میزان ایکٹیویٹی ہے اور آسان ایکٹیویٹی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں زیادہ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ صرف 2 لکڑیاں ہیں, 2 باؤلز ہیں اور رسیوں کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے ذریعے سے آپ گھر میں بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ طریقہ کار مختلف طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے. ایک طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہے غلط اور صحیح. ایک طرف ہم نے غلط کی پرچی لگائی ہے اور ایک طرف صحیح کی پرچی لگائی ہے. ہمارے پاس یہاں پر ٹوکن موجود ہیں. اب ایک بچے کی پہلے باری آئے گی, وہ اس میں اس سے 5 سوالات کی جائیں گے. وہ اپنے سوال کے جواب میں اس سے سوال پوچھا جائے گا, اگر وہ صحیح جواب دے گا تو اپنے ٹوکن کو صحیح والے باؤل میں ڈالے گا, اور اگر غلط جواب دے گا تو غلط والے باؤل میں ڈالے گا. جب 5 سوال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کتنے صحیح ہوئے ہیں اور کتنے غلط ہوئے ہیں. کس کا وزن کم ہے, کس کا وزن زیادہ ہے. جی وہ یہ دوسرا طریقہ ہے. جو ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ اس میں باری باری آئے گی. پہلے ایک بچے کی باری آئے گی, مطلب اس کے کتنے صحیح ہوئے اور کتنے غلط ہوئے, فیصلہ تو یہ ہوگا جی اینڈ جی. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف دونوں بچوں کے نام لکھ دیے جائیں, ایک طرف محمد ممتاز اور ایک طرف یوسف رضا, اور دونوں سے ایک ساتھ ہی سوال کیے جائیں. جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ جیت جائے گا. تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے. جی 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 صحیح اور غلط کا فیصلہ. اس میں صحیح اور غلط کے فیصلے کی بھی تربیت ہے اور سننے کی بھی صلاحیت ہے کہ آپ سنیں اور فالو کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے. جی چلیں شروع کریں. چلیں پہلے ان سے سٹارٹ لیں. جی پہلے محمد ممتاز. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ممتاز. ممتاز, ماشاءاللہ. مسجد مدینہ میں پڑھتے ہیں. چلیں جی, آپ طریقہ کار سمجھ گئے, کون جیت رہا ہے پھر آج؟ ممتاز. ممتاز. ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. جی شروع کیجیے. پہلا سوال محمد ممتاز سے ہے. ابھی اس کو تھوڑا سا نارمل لے لینا. آپ ایک کام کریں بھائی, کرسی دیں. آپ والد صاحب کو کھڑا تو رکھیں گے نہیں ہم گھر کے اندر, کہ ابا جی آپ کھڑے رہیے. والد صاحب صوفے پہ بیٹھے گے, کہا بیٹا چلو یہ تراز ادھر آنا. اب اتنی اللہ کرے اس طرح یہاں پہ کھڑے ہونے کا ایک اور طریقے سے بات کی جائے بچے سے, تو پھر بچہ زیادہ فرینڈلی ہو جائے گا. سمجھاتا ہوں نا, سمجھتے نہیں ہو, ادھر آؤ میرے بچے. اب بچے سے اگر آپ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ادھر آؤ, صحیح کھڑے ہو جاؤ. اچھا کتنی مرتبہ سمجھائیں پیار سے, یہ بتا دیں. ایک مرتبہ سمجھا دیا پیار سے, اٹھ بھی نہیں رہے نا, اگر پانی پلا دو, یوں پہلے والد صاحب کا انداز نہیں ہوتا بیٹا پانی پلا. گھر میں تو یہ ہوگا نا باپو کے, مطلب کہ یہ کہیں گے تو ابھی ممتاز کہیں گے ابو ذرا رکو میں ذرا پانی پی کر آتا ہوں, اب میں پانی کا انتظار کروں گا. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ بچہ اچھا یہ پانی پینے جا رہا ہے, یہ کچھ بسکٹ اٹھانے کے لیے جا رہا ہے, جو بھی کرنے جا رہا ہے, انگیج ہو گئے نا. یہ اپنی اس چیز سے تو باہر آ گئے جس کے لیے جو آپ کے لیے درد سر تھا. اب بولو کہ میں بچوں کو ٹائم ہی کوئی نہ دوں, یہ غلط, تو کیسے ہوگا. تو یہ میں اچھا وہ ایکٹیویٹیز بھی ہم آپ کو ہمارے پروگرامس میں دکھائیں گے, کیونکہ یہ کنٹینیو ہم یہ پورا ایک ہمارا سیگمنٹ ہے. ہم آپ کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو بھی, اس مصروفیت کو بھی شیئر کریں گے جس میں پیرنٹس کو انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بچوں کو دے دیں, بچے اس میں مصروف ہو جائیں گے, خود ہی کرتے رہیں. یہ بھی ہوگا. یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, زبردست. پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ انگیج ہونا, بچوں کا پیرنٹ کا انگیج ہونا, یہ اس وقت کا پرابلم ہے. صحیح, یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کو حل کرنے. اسٹوریاں سننا چاہتے ہیں بچے, اسٹوریاں سننا چاہتے ہیں, امی کو یا ابو کو آ ہی نہیں رہی ہیں. اب یہ ان کے لیے بھی تربیت ضروری ہے کہ وہ سیکھیں. یا کتابیں دے رہے نا, کتابیں دے رہے. چلیں چلیں جی. اچھا اب کیمرہ میں یہ آ جائے, ورنہ والد صاحب نہیں آ سکیں گے. کھڑی کرتے ہیں نہیں, ہم تھوڑا تھوڑا تو ہاتھ والا لے لو آگے. کرسی لے گئے یہاں. یہ تھا تو نہیں, ہم نے کیا ہے. چلے بیٹا. اچھا پھر آپ یہ, اچھا چلے سوال کریں. جی محمد ممتاز سے پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. آپ صحیح والے میں اپنا ٹوکن ڈال دیجیے. زبردست زبردست, بہترین. جی محمد ممتاز سے دوسرا سوال ہے. آپ یہ بتائیں اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. جی ہاں, ان کا جواب درست ہے. آپ دوسرا ٹوکن جو ہے وہ اس میں ڈال دیں.
तीसरा सवाल आपसे ये है कि छींक आने पर क्या कहना सुन्नत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरा टोकन भी बाउल में डाल दें। चौथा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह पाक ने कितने आसमान बनाए हैं? माइक पे जवाब दें। 7। माशाअल्लाह, ये जवाब भी आपका दुरुस्त है। मजीद बेटा मजीद माशाल्लाह, ये तो हो गया। ये थोड़ा तार छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो हिलना ही बंद कर दिया है तो हो गया ने, तो ये थोड़ा देर इसका तार छोटा करना पड़ेगा ताकि थोड़ा नीचे तक जाए तो सही। जमीन तो नीचे जा नहीं सकती, तार छोटा कर लेंगे ताकि ये बैलेंस ले सके। 2 वेट में ही हो गया माशाल्लाह। चले आखिरी पांचवा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि नबियों में सबसे आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 सवालात हुए और 5 के 5 जवाब। अब हम काउंटिंग करते हैं और आपने माशाल्लाह 5 के 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं। माशाल्लाह, बात है मुमताज भाई की। आ जाए अब जी, अब बारी है यूसुफ रजा अत्तारी की। तो ये खाली नहीं करेंगे? हाँ, ये खाली भी तो करना है। खाली भी तो करना है। चले वैसे उधर ही सही की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, ये यूं है, थोड़ा इसमें दिलचस्पी रहेगी। अब वो सही का पलड़ा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ है ना दुनिया में, ये है कि जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे होगा। दुनिया में ये है कि जिस पलड़े का वजन ज्यादा होगा वो नीचे होगा, और क़यामत का जो मीज़ान होगा ना उसका वजन जितना ज्यादा होगा ना वो ऊपर होता चला जाएगा। क़यामत के मीज़ान का मामला है, यानी नेकियों का पलड़ा जैसे जैसे नेकियां बढ़ती रहेंगी ना वो पलड़ा ऊपर होता चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि हमारा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। आमीन आमीन। यानी जो भारी होगा वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे जाता है। जी, इनका नाम क्या है? जोर से। इनका नाम यूसुफ रजा। हाँ, माशाल्लाह। क्या नाम है? यूसुफ रजा। अच्छा भाई, ठीक है। माशाल्लाह, आप फजर की नमाज के लिए भी जाते हैं। आप ये बताएं कि फजर की नमाज में टोटल कितनी रकअतें हैं? 4। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आप सही वाले बाउल में डाल दीजिए। दूसरा सवाल आपसे, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुमताज भाई ने तो ये बताया था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है। आप ये बताएं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। जी हाँ, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। 3 सवाल दिए माशाअल्लाह। चौथा सवाल आपसे ये है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? ज़बूर शरीफ। सुभान अल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाबान शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? रमजान शरीफ। रमजान के बाद कौन सा आता है? ईद का। रमजान शरीफ। जवाब तो दुरुस्त दे दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें डालें। तो माशाअल्लाह दोनों ने 5 के 5 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। एक ही तरफ का पलड़ा भारी पड़ गया। चले माशाअल्लाह। ये एक शॉर्ट एक्टिविटी थी जो पर्पस आप समझ गए होंगे। हम इस तरह की एक्टिविटी, अब देखिए हमारा काम आपको ये दिखाना था। अब मसला ये है, हमने एक और इसमें रखा है एक चीज। अगर आपने अपने घर में बच्चों के साथ एक्टिविटी की पूरे हफ्ते में तो आप हमें अपनी वीडियो भेजेंगे माशाअल्लाह। ठीक है कि हमने ये की है। जो ये एक्टिविटी करके हमें वीडियो भेजेगा इंशाल्लाह हम उसको तोहफा भेजेंगे। ये आपने इसको देखी माशाल्लाह। अब ये जिस तरह भी इसका मतलब कि आप बना लें जो आपके हिसाब से बड़ी बना लें जिस अंदाज से आप इसकी पूरा शेप चेंज कर दें, कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये भी बता दें कि जो सामान उठाएं अम्मी अब्बू से पूछ के, ऐसा ना हो बहुत कीमती सामान था वो तोड़ ताड़ के एक बना लिया। ये मतलब ये देखिए इसमें ना शुरू में सही सब वालिदैन को इनके वालिदैन क्या है कि हम कुछ करें ही ना और बच्चे ये सारी चीजें छोड़ कर बैठ जाएं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आप मतलब कि ये नहीं हो सकेगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर ख्वाबों को सच्चा करना हो ना तो जागना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? आप अगर अपने ख्वाबों को सच्चा करना है तो जागना होगा। सोते सोते ख्वाब कभी सच्चे नहीं हुआ करते। तो अगर आप कुछ चीज चेंजेस लाना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर तो आपको बाकायदा इसके लिए कुछ
खुद एफर्ट करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई नो वेरी वेल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों से मोबाइल और इस तरह की चीजें, जब बाहर की गैदरिंग, बच्चे फौरन बाहर भागेंगे। अब जब भी बच्चे को कहेंगे ना, इधर ए भैया यूसुफ भाई इधर आए, चले इधर बेटा बैठो, चलो शाबाश यहाँ बैठ जाए, चले शाबाश यहाँ बैठे, चले ठीक है, अच्छा भाईजान बेटा अपने मुमताज भाई इधर आए, चलो शाबाश यहाँ बैठे, चलो शाबाश बैठे। अब मैंने दोनों को बच्चों को बिठा दिया, ठीक है बैठ जाए, ठीक है बेटा उतरना नहीं, हिलना नहीं। अभी ये स्टूडियो में तो बैठे रहेंगे, अब ये घर में को बिठा के दिखा दे इनको, यूं इनको भी दिखाइए कैमरामैन भाई बैठे, हाँ इनको भी दिखाइए। अच्छा बाद दफा तो ये बोला उधर तो बड़े सही बैठे, अब हम दोनों को भी दिखा दे कैमरामैन भाई, ठीक है ऊपर आपका ये जीप है, इसके साथ इसको भी इस्तेमाल में ले लें। तो अब ये मतलब ये इधर बैठ गए, ये इधर बैठ गए, ठीक है। अब मैं इसको कितनी देर बिठा कर रखूंगा? अम्मी चलेगी किचन में, बैठे हो बैठे हो, अब वो बैठते हो कि नहीं? अब ये बच्चे क्या घबरा कर थोड़ी दिन बैठेंगे, इसके बाद भाग जाएंगे। अच्छा मैं बोलूं दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों खाली बैठे हुए। मेरी बात समझ रहे हैं पेरेंट्स? ये दोनों खाली, इनको दे नीड समथिंग। आप बोलो पढ़ो तो ये कितना पढ़ लेंगे? इनकी एज तो देखें, तो इनको चाहिए होगी कोई एक्टिविटी, जबरदस्त जबरदस्त, इनको चाहिए कोई मसरूफियत, वरना ये इसका इमामा खींचेगा, उसका कुर्ता खींचेगा, थोड़ी जगह पे जाएगा मेरे को मारा, मेरे को मारा, फिर आप इनके झगड़े निपटाने बैठ जाओ, हैं? शिकायतों का मतलब पूरा मार्केट खुल जाती है शिकायतों की, माशाअल्लाह। इसके लिए इनको मसरूफ रखे बच्चों को, इनको कोई चीज दें कि बेटा ये करें, इनको दे बेटा। अब इनको मैं स्टोरी पढ़ने दूंगा, ये 10 अगर पढ़ने वाला बच्चा है 10 मिनट के अंदर रिसाला खत्म कर देगा। दूसरा बोलेगा अम्मी और दो, अब ये लेके एक तो लाए थे, कहाँ कितने लाए, ज्यादा कहाँ से लाएंगे? अब ये मारा मारी झगड़ा झगड़ी सारा, मतलब घर का माहौल खराब हो जाता है। एक्टिविटी दे बच्चों को, ये मैं आप पेरेंट्स को एक बार फिर समझाऊं, बच्चों को मसरूफियत चाहिए, बच्चे फारिग नहीं बैठेंगे। अच्छा बिल्कुल गुमसुम फारिग बैठा हुआ बच्चा, सही है साहब, गुमसुम बच्चा फारिग बैठा हुआ है, माँ बाप ने डॉक्टर के पास ही जाना है, हमारा बच्चा बोलता नहीं है, हमारा बच्चा हिलता नहीं है, हमारा बच्चा करता नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बिल्कुल अजीब व गरीब हो जाएगा। अरे बच्चा आपका, ये आपकी प्रैक्टिस चीज है, ये वालिदैन को आना चाहिए। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना बच्चे पैदा हो तो माँ बाप के हाथ में तकरीबन 5-10 साल का बच्चे का मैं कैरिकुलम सिलेबस दे दूं कि ये पहले साल में ये कराना, दूसरे साल में ये कराना, जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, ये आपने 10 साल तक ये कराते रहना है। माशाअल्लाह लेकिन ये मैं कई दफा कह चुका हूँ, बट लेकिन मौका मिला है और निगरानी शुरा काफी जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी आप रोशनी प्रोग्राम में। चलो बेटा ये ले, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की निगरानी शुरा का अंदाज माशाअल्लाह, बेटा पढ़ना, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इसमें बातें हैं, वाक़ियात प्यारे प्यारे, बेटा ये पढ़ना। और ये ठीक है, अब ये आपको दूंगा तो कोई और नहीं खा सकेगा, तो जो खाए उसके लिए। घर में और बच्चे हैं ठीक है, जो खाए उसके लिए, ठीक है। ये भी बेटा जो है मदीने पाक की है, जो खाए उसके लिए। जज़ाकल्लाह, आप दोनों को ईदी मिलेगी, ठीक। माशाअल्लाह निगरान शुरा आपने बहुत अच्छे अंदाज से तरबियत की। चलो भाई आ जाओ, शाबाश शाबाश, माशाअल्लाह। ये हमारे मुमताज भाई भी आ गए, यूसुफ भाई भी आ गए, और बापू को भी एक खेल मिल गया है। जरा बापू को दिखा दे रहे, बापू क्या कर रहे हैं। बापू को कुछ सवाल जवाब दोगे नहीं तो बापू यही करेंगे। चलें जी, नाजरीन की तरफ आए, बच्चे भी हैं और प्रोग्राम का वो भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। अच्छा पहले शकील भाई के पास, तो शकील भाई क्या किया आपने? अल्लाह के हुक्म से ये बोर्ड तैयार हो चुका है। बोर्ड तैयार हो गया, बस मैं इंशाल्लाह भी ये लास्ट का स्क्रू लगा के इंशाल्लाह आपको अच्छा ये स्क्रू लगा रहे हैं आप? हाँ, चेक करके बता देता हूँ इंशाल्लाह। कंप्लीट हो गया ये? जी बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है जी। ये तार पहले अलग था, ये तार भी इन्होंने लगा लिया है, ये देख लीजिए, ये तार लगा चुके हैं, ये बोर्ड पूरा ये इस तरह तैयार कर चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अभी जरा बल्ब दिखाइए, देखिए बल्ब लगा रहे हैं ये, जबरदस्त, ठीक है। नहीं चलो बल्ब भी लगा लिया शकील भाई ने। अब वो लम्हा आ गया। हाँ, अब ये इनको ये है लम्हा, इनको हमने सॉकेट दिया हुआ है, ये लम्हा। तो माशाअल्लाह, पकड़ के रखें। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शाबाश। रोशनी प्रोग्राम में रोशनी हो गई, माशाअल्लाह। अच्छा शाबाशी दें, शाबाशी हो आपकी, शाबाश शकील भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये भी इनको पता था कि बटन मैंने बंद रखना है,
क्या बात है, कितने खुश हो रहे हैं, खुश कितने हो रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब कि ये वो काम है कि जिसमें मतलब बंदा खड़ा रहता है। बच्चे फख्र करते हैं ऐसे बाप पर। हमारे वालिद को देखो, कई आंख वाले वालिद हैं जो कुछ नहीं करते, बोझ बने हुए हैं, रात 4-5 बजे फुटपाथों पर बैठकर वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। इन पर क्या फख्र करेगा बेटा कि हमारा बाप फुटपाथों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। एक ऐसे वालिद होते हैं जो सुबह से निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, देख भी नहीं सकते। ये वो हैं जो देख नहीं सकते, ये उनके लिए मोटिवेशन है जो देख सकते हैं मगर करते कुछ, कहते कि रोजगार नहीं है। मैं उन नौजवानों को कह रहा हूं जो कहते रोजगार नहीं है। रोजगार आपको ये अल्लाह ने 2 हाथ दिए ना, पैसा नहीं है, आपको अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैपिटल है, दैट इज कैपिटल। योर आईज, दैट इज कैपिटल। योर हेयर, दैट इज कैपिटल। योर थिंकिंग, योर मेंटल, योर आपकी अक्ल सलामत है, दैट इज कैपिटल। योर लेग्स, आपके पांव, दैट इज कैपिटल। हाउ कैन यू से दैट वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, वी डोंट हैव कैपिटल? दैट इज ऑल आर योर कैपिटल। यू आर, खुद आपका पूरा बदन पूरा कैपिटल है। अब हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हैं आपके मेरे पास कैपिटल नहीं है? आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो ताकत और सलाहियत नहीं है। वरना लोग बन कबाब बनाकर भी अपना रोजगार चला रहे हैं, फ्रूट बेचकर भी रोजगार चला रहे हैं, हथौड़ियां चलाकर भी रोजगार चला रहे हैं, टेक्निकली तौर पर चीजों के जरिए भी अपना रोजगार चला रहे हैं। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं है? ये सब कुछ आपका कैपिटल है। ये कैपिटल, इसको यूज करें, कैपिटल है। जिनके पास जबान नहीं है वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पास सुनने की सलाहियत नहीं है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पास देखने के लिए आंख तो मगर देख नहीं सकते वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिनके पास 2 हाथ नहीं है उन्होंने अपने पाँव से काम किए हैं, जिनके पास पाँव नहीं है उन्होंने अपने हाथों से काम किया है। ये लोग हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं। इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, उनके लिए कि जिनके पास सब कुछ है मगर वो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है मगर वो बहुत कुछ कर रहे हो। जबरदस्त, जबरदस्त। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। माशाल्लाह निगरान सर, आपने एक अच्छा माहौल बना दिया। हम बहुत अच्छी गुफ्तगू, मजा आ गया, मजा आ गया। हीरो में हीरा, हीरो में हीरा, माशाल्लाह। शकील भाई, ये मकतूतुल मदीना ने इत्र निकाली है, खुशबू मिस्की नाम है, मकतूतुल मदीना का अपना ब्रांड है। लगाइएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा लगेगा आपको। ये इत्र का तोहफा कबूल फरमाए। ये गिलाफ काबा के धागे हैं इसके अंदर, जबरदस्त, जबरदस्त। ये मैं आपको नाजरीन के भी दिखा दूं, नया ये गिलाफ काबा के इसमें धागे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इसकी बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह, कबूल फरमाए। ये अमील सुन्नत के यहाँ से मुझे तोहफे में आई थी ये ईदी, ठीक है। कितने का नोट है ये 10 रुपए का। 10 रुपए का नहीं है भाई, ये नहीं सोचने दे, कितने का नोट है ये 50 का नोट है। और सोचे 100 रुपए का नोट है। अब यही आना था 5000 की तो देने सर हमें, वही मिल जाएगी निगाह शुरा, चले वो भी मिलेगी, 5000 की भी मिलेगी, अल्लाह पाक खैर इंशाल्लाह। राजा भाई सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला मुहम्मद। बच्चों की जानिब
मैं खिच्ची वाला से सैयद जमला अपनी तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे निगराने शूरा, माशाअल्लाह आप हमारे लिए इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम लाए हैं जिसका नेम भी बहुत खूबसूरत है, रोशनी। इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल बहुत अच्छी तरबियत करता है। अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। मैं दूध ताज जुबानी याद कर लिया है। मैं 40 दूध ताज का तोहफा आपको पेश करता हूँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आपको अपनी अम्मी अब्बू की आंखों की ठंडक करे। आपने इतना प्यारा तोहफा मुझे पेश किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं ये सारा सवाब आका की सारी उम्मत को इसाल करता हूँ। कुरानदाजी भी तैयार रखें सल्लल्लाहु एक और कॉल ले ताला लेंगे। जी कॉल लेते। निगरानी शूरा, अभी आपने बच्चों के मोबाइल के दूरी के हवाले से बात की। मैं आपकी बारगाह में नियत करती हूँ और इसका सवाब भी पेश करती हूँ कि अपने अम्मी अब्बू के मोबाइल से दूर रहूंगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ूंगी। वाह वाह, शाबाश शाबाश, क्या बात है बच्ची की, क्या बात है। ये भी वालिदैन की तरबियत होती है। आज कॉल्स के अंदर ये था कि हमने इतनी मर्तबा ये पढ़ लिया, इसका इसाले साहब करते हैं। आज ये बच्चों ने एक ट्रेंड चलाया है। अब बच्चों अल्लाह इन्हें जज़ा खैर दे। मुझ गरीब मिस्किन को ये तोहफे मिलेंगे तो मेरा तो वो भी बच्चों का पड़ा हुआ, सुभान अल्लाह है, मदीना हो गया ना, माशाअल्लाह। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम फातिमा तारिया है। मैं मिर्ची मोबाइल से अर्ज कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे निगरानी शूरा, मैं आपको बयान रोशनी बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकिल्लाह। हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम को हम ऐसा डिज़ाइन करें कि पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम देखें। आपके सामने है, हमने इसमें जिस तरह सेगमेंट हम कोशिश कर रहे हैं, ये फाइनल नहीं है। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में अपने सेगमेंट को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक डेफ इस्लामी भाई भी हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं इससे पहले हमारे जामिअतुल मदीना के तलबा कराम के पास में आपको लेके जाऊंगा जो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 31 ये जामिअतुल मदीना है नाइट के, और मैं चाहूँगा कि इनका मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दूं क्योंकि ये मेरा बाकायदा एक सेगमेंट है और मैं चाहूँगा कि कुछ इनसे बातचीत की जाए। आगे की जानिब आ जाए। हाँ चलें, पहले हम हुजूर आप अगर तशरीफ लाएं आगे आ जाए। ये कुर्सी हटाने। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आपका नाम और आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम सफदर जमान है और मैं गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर हूँ, पाकिस्तान नेवी से। तो अब रात के दरस निज़ामी में? जी, दरस निज़ामी ये दावत इस्लामी। कौन सा साल चल रहा है? अभी दौरा हदीस जो है ना, अभी पेपर ख़त्म हो गया। अच्छा, मतलब दौरा हदीस शरीफ हो चुका आपका? अभी पेपर दे रहे हैं? पेपर लास्ट था कल। अच्छा, हो गए आपके पेपर? अच्छा माशा, दौरा हदीस शरीफ भी आपका हो गया, सुभान अल्लाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। दावत इस्लामी को मुबारक है मेरी तरफ से कि दावत इस्लामी ने मौका दिया और मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ताला ने। आपकी एज कितनी है? मेरी 70 है। 70 साल की इनकी उम्र है माशाअल्लाह। नाम सफदर जमान। सफदर जमान इनका नाम है और कितना उम्र बड़ी हो गई है, क्या कर दैट मीन्स आपने ये 63-64 एज में शुरू किया होगा? 63-64 में शुरू किया होगा और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं आप? और अब आशा दरस में पूरा कर चुके। मतलब आदमी सोचता है कि यार अब मेरी उम्र गुजर गई, यानी वो जो कौल है वो याद आ रहा है कि इल्म झूले से लेकर गहवारे से लेकर कब्र तक बंदा तालिब इल्म है, यानी उम्र का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका जज्बा जवान होना चाहिए माशाअल्लाह। अगर आपको सीखने का पढ़ने का शौक है तो आप कर सकते हैं माशाअल्लाह। कुछ सवाल करेंगे? मेरा सवाल ये है कि चूँकि मैंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं कि लंबा पीरियड है, तकरीबन 7 साल 8 साल का पीरियड है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि बाहर के जो घरेलू मसले मसाइल भी हैं और उसके अलावा एक्टिविटीज़ वगैरह। इसको प्रैक्टिकल जवाब दूं अगर आप इजाज़त दे तो? जी जनाब। माशाअल्लाह। यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ तशरीफ लाएं, इस तरफ देखें, ये हमारा जो जेब कैमरा है, ये आप इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए।
یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں اتنی مشکلات پریشانیاں، اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا، اتنا لمبا ٹائم ہے اور آدمی اس کو مینیج کر کے گھریلو پریشانیاں وغیرہ. بچے ہیں آپ کے؟ جی. کتنے ہیں؟ 7 بچے ہیں. 7 بچے ہیں. اس کو ایسے مینیج کیا جائے. یہ پریکٹیکل میں آپ کو میں جواب کیا دوں گا، میں تو آپ کو جواب دکھا رہا ہوں. زبردست زبردست. کہ ان کو ایسے مینیج کیا جائے. یہ عقل مند کے لیے اشارہ یہ ان کو ایسے مینیج کیا. یہ فیملی ممبر ہیں، بڑے ہیں، اچھا ان کی جاب تھی، اب یہ ریٹائرڈ ہو کر اب یہ اس طرف آئے ہیں اور درس نظامی پورا کیا ہے، اور آگے اللہ پاک نے چاہا تو مسجد اور یہ پڑھیں گے. اللہ چھوڑنا نہیں ہے اور پڑھتے چلے جانا ہے ماشاءاللہ. اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے. تو یوں مینیج کرنا چاہیے. یعنی جب موجوں سے بعض اوقات موجیں جو نا موجیں منزل کنارے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، ہر موج ڈبوتی نہیں ہے. کچھ موجیں تیراتے تیراتے ہم کو کنارے پر لے جاتی ہیں. تو یہ مطلب کہ جب سمندر میں تو وہ موجوں سے کیا گھبرانا، وہ سمندر ہی کیا جس میں موجیں نہ ہوں. تو زندگی میں تو مسائل آتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ صاحب. یہ ظاہری کنڈیشن بھی ماشاءاللہ اللہ سے تندرستی دے، اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلیم غفار اتاری ہے اور بائی پروفیشن ایک فارما انڈسٹری میں ہوں، مینجمنٹ کی پوزیشن پہ ہوں. آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز انکلوڈنگ لوکل کمپنیز. اور بائی کوالیفیکیشن ڈاکٹر آف فارمیسی کیا ہے میں نے. الحمدللہ دارالاسلامی سے وابستگی کافی عرصے سے ہے، اور یہی اسی کی برکت، دینی ماحول کی برکت، قبلہ امیر سنت کی وہ دیا ہوا ذہن کہ اگر دین کی خدمت کرنا ہے تو علم بھی حاصل کرنا ہے. اسی کی یعنی روٹ کاز وہی تھا، ریزن بیہائنڈ دس جس کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ رات کے جامعہ میں داخلہ لیا اور صفدر زمان صاحب کے ساتھ ہی اچھا آپ کا بھی ماشاءاللہ درس نظام پورا ہو گیا. رات کے جامعہ کے ایگزام ہو گئے ہیں. بائی پروفیشن بھی ابھی تک آپ ابھی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں ہی ایک اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ باقاعدہ اچھا کب سے کب تک یہ ڈیوٹی ہے آپ کی؟ میں صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور آلموسٹ 7:30 بجے رات کو گھر پہنچتا ہوں. اس کے بعد بس روانگی ہو جاتی ہے جامعہ کے لیے. رات اب تھوڑا اپنے دیگر کام نپٹایا پھر جامعۃ المدینہ میں بس یوں سمجھے کھانا کھایا، کپڑے چینج کیے اور نکل. اور کب تک؟ رات 12:15 بجے جامعہ سے نکلنا اور پونے جامعۃ المدینہ نائٹ اور پھر پونے 1 بجے گھر پہنچنا. تو یہ عرصہ دراز سے الحمدللہ روٹین ہے. لیکن جس طرح وہ ایک کمپنیز میں بھی ایک کلچر بنا ہوتا ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو کچھ ہوگا، تو دعوت اسلامی بھی یہی ذہن دیتی ہے کہ مصروف رکھیں گے اپنے آپ کو. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت. پر یہ بڑا مطلب کہ کیلکولیٹڈ انداز ہوگا اور ادھر ادھر جانے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہوگی. کہتے ہیں نا کہ کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور خوبصورت حدیث سنا رہا ہوں. انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، نا جس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. تو بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی فروٹفل لائف بن جاتی ہے اور بڑی چیلنجنگ لائف ہوتی ہے جب آپ پروفیشن میں ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے اور ایک پیشن ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کر لوں گا، یہ جو ہے نا میں کر لوں گا، آئی کین ڈو اٹ. تو اللہ ہمت دیتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے صفدر بھائی کو بھی سنا اور کلیم محمد کلیم، اصل میں کلیم غفار ہے لیکن نسبت اچھا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی خیر و عافیت نصیب فرمائے. میں کچھ آپ سے بات چیت اور کرتا لیکن پروگرام چونکہ اینڈنگ پر ہے تو کچھ 1-2 سوالات اور مجھے بچوں سے بھی کرنے ہیں. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. نگران شورا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے، کس طرف جا رہے ہیں آپ کس طرف؟ میں اس وقت ہمارے سیف اسلام بھائی کے پاس ہوں. آپ ان کے ہاتھ میں مائک ہوگا. اشارے کی ہے بھائی، اشارہ ہے. آپ بول تو سکتے ہیں. صحیح ہے صاحب، یہ کچھ مسئلہ ہو گیا، لنچ کر کے نہیں آیا لگتا ہے. رجوع کر رہا ہوں. اچھا نام آپ کا؟ بتائیں بھائی کیا بولا ہے، بتائیں. یہ سیکھا نہیں ہے میں نے. یہ مطلب بول نہیں پاتے پراپر. اب آپ نے مائک ایک اور مائک دے دیں. پراپر بول نہیں پاتے. چلے یہاں ہے نام، ایسا نام آپ ہی بتا دیں ان کا، میں تو نہیں سمجھ سکا. مدثر. اچھا مدثر بھائی، ماشاءاللہ مدثر بھائی. اچھا چلیں بیٹھیں. اللہ اللہ اللہ. اچھا مدثر بھائی ٹوپی بھی صحیح کر رہے ہیں، کیا بات ہے. ماشاءاللہ آپ بھی ایک الگ انداز سے آئے اس پروگرام میں، دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں نگران شورا کے انداز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدثر بھائی سے کچھ سوال کر لو.
وضو کے فرائض بتائیں گے؟ مائک ان مائک کو بھی پکڑ لینا مائک. دکھائیں. آپ یہاں آ جائیں میرے پاس, اس طرف آ جائیں. جی منہ دھونا, کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, اور آخر کا تیسرا ہاں چہرہ ہو گیا, 2 سر کا مسا, اچھا پاؤں, دونوں پاؤں دھونا. دونوں جواب درست ہو گئے. جواب درست دے دیا بھائی, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے مدثر بھائی کی. تو مدثر بھائی یہ بتائیں نماز کی شرائط سنائیں. ہاں کتنی ہیں؟ جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, ایک طہارت, دوسرا ستر عورت, تیسرا وقت, چوتھا استقبال قبلہ, 5واں نیت, 6واں تکبیر تحریمہ. ماشاءاللہ. تکبیر تحریمہ یہ نماز کی آخری شرط ہے, یعنی 6ٹھی شرط ہے, اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے. میں اس کے ایک پیاری سی بات بتاتا ہوں کہ آخر یہ شرط بھی ہے, یہ فرض بھی ہے. بقیہ شرط و فرض کیوں نہیں ہے؟ جو نماز سے پہلے ہے نا لازم, وہ شرط ہے, اور جو نماز کے اندر لازم ہے نا اس کو فرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 حکمت ہے, پیاری بڑی بہت خوبصورت حکمت ہے, علم کا ایک مدنی پھول ہے. یہ تکبیر تحریمہ نماز کے باہر سے شروع ہوتی ہے, نماز کے اندر ختم ہوتی ہے. تکبیر اللہ اکبر, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہاں سے ہم نماز شروع کرتے ہیں. یہ نماز کے باہر سے شروع ہوتی ہے, نماز کے اندر ختم ہوتی ہے. تو یہ 6ٹھا شرط ہے اور نماز کا پہلا فرض ہے. ماشاءاللہ, یہ علم کی بات تھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدثر بھائی نے ماشاءاللہ دونوں سوالات کے صحیح جوابات دے دیے. اور مدثر بھائی ہمارے شعبے کے اندر ہے. اچھا, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو درس نظامی کرا ہے نا. تو کر تو سکتے ہیں, کورس مشکل نہیں, ان کے لیے ڈیزائن کریں انشاءاللہ تعالی. اس طرح کا ماشاءاللہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ جو کافی ایکٹیو ذہن ہوتا ہے, کرنے والا ذہن ہوتا ہے, اور زرخیز ذہن ہوتا ہے, اور مل جاتے ہیں ایسے لوگ, مل جاتے ہیں. اور یہ کچھ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ جب یہ پڑھ لیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور اپنی زندگی میں کوئی اور فوائد حاصل کر سکیں. اور میں نے گرافکس کا کام تو گرافکس کا کام بھی کر رہے ہیں. آپ یہ شروع کریں, میں اس پہ بھی انشاءاللہ عالم کورس. دیکھیں یہ اسپرٹ ہے نا کہ آپ شروع کریں. میں تیار ہوں, میں تو کب سے ہوں تیار. میں مدینے جاؤں گا, جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدثر بھائی بہت شکریہ. مدثر بھائی کو بھی تحفہ دیں گے, اور ہمارے صفدر بھائی کا بھی تحفہ رہ گیا, ہمارے کلیم بھائی کا بھی تحفہ رہ گیا. کافی سیگمنٹ ہے نگرانی شورا بھی باقی ہیں, اور پروگرام کا وقت بھی. ہاں اب یہ کہ یہ صفدر بھائی آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ, کلیم بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ, اور یہ آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ. شاباش 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 شاباش, سیدھا سے شاباش. نگرانی شورا یہاں پر لوگوں سے کچھ سوالات کر لیں, بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, سوالات کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلیں آپ سے سوالات کر لیتا ہوں میں. ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کس عمر میں فرمایا؟ آپ کی عمر مبارک کیا تھی, ایج کیا تھی آپ کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ جی بھائی زبان سے نہیں کہنا, صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی ہاتھ کا زبان سے نہیں کہیں. میرا نام سید مختار احمد ہے, 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40ویں سال فرمایا, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40ویں سال نہیں ملی, آپ نے اعلان نبوت 40 سے, یعنی اللہ کا نبی ہونے کا اعلان آپ نے 40ویں سال فرمایا تھا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ 40ویں سال نبوت ملی. نبوت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ملی. خود آقا فرماتے جابر میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے, اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آپ کو ماشاءاللہ یہ غلاف کعبہ کے دھاگے ہیں تحفے میں دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور سوال,
عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں، اچھا یہ بچے سے پوچھے، یہ ماشاءاللہ بچے نے فوراً بالکل ون شاٹ ہاتھ اٹھا دیا. صلاح، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. انہیں عیدی بھی تحفے، عیدی بھی تحفے میں دیں اور انہیں مدینے کی سوغات بھی تحفے میں دیں. بچہ ہے نا ماشاءاللہ. چلیں ایک اور سوال ہو جائے، ایک اور سوال. اچھی یہ لیجیے، ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ، شاباش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہزادی کونین کس عظیم خاتون کو کہتے ہیں؟ شہزادی کونین، دیکھو اس بچے نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا. ماشاءاللہ، جس سے پہلے ہاتھ اٹھے اسے پوچھ لے. کڈس چینل کے بچے ہیں ماشاءاللہ، پروگرام وغیرہ کرتے رہتے ہیں. جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت، جنہیں آقا نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے. کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ. بیٹا یہ آپ کو تحفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیوں بھیا کیا ہوا، موڈ کیوں خراب ہے؟ ارے موڈ صحیح ہے. آؤ بیٹھو بیٹا. اچھا چلے اب تھوڑے ان سے باپو ان کا وہ ہے نا پرچہ. ارے واہ، عبداللہ بھائی موڈ میں. عبداللہ بھائی، عبداللہ مزہ آ رہا ہے؟ یہ بھی آ گئے، خود انہوں نے اشارہ کیا، میں بھی اوپر آؤں گا. عبداللہ بھائی مزہ آ رہا ہے؟ اچھا یہ بھی ہے کہ اس طرح جو بچے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب انہیں کوشش کر کے نارمل بچوں میں رہنے کا انداز دینا چاہیے. اب اسکولیں بھی جو اس طرح کے ایب نارمل یا دیگر اس طرح بچوں کے لیے اسکولیں بن رہی ہیں نا انٹرنیشنلی، وہ نارمل بچوں کے ساتھ بن رہی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا بالکل فیل نہ کرے. اچھا اس میں یہ ہے کہ بلنگ ایک ورڈ ہے انگلش کا، کہ بچوں کو تیش دلانا، بچوں کو ستانا تاکہ ان کو غصہ آ جاتا ہے یا پھر وہ ماردار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. تو یہ جو بھی دیگر بچے جو ہوتے ہیں، جو جن کے ساتھ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو پیار دیں، محبت دیں. دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو اس سے بچایا ہوا ہے. آپ دعا کریں اللہ پاک انہیں بھی نارمل کر دے گا، تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر آئیں گے، جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اپنی دنیا کے اور اپنے آخرت کے معاملات کو درست کریں گے. ماشاءاللہ. چار یاران نبی کون ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے ہاتھ اٹھائیں، چلے آپ بتائیے. سوال کیا کیا؟ سوال سمجھے نہیں، ہاتھ اٹھا دیا. ذہنی آزمائش ہے. فوراً گھنٹی بج، وہاں تو سنتے ہی نہیں ہے، گھنٹی بجا دیتے ہیں، پھر ان کی گھنٹی بج جاتی ہے. پھر عبدالحبیب ان کا گھنٹا بجا دیتا ہے کہ آپ نے سنا ہی کچھ نہیں ہے. جی، چار یاران نبی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چار صحابہ جو مشہور ہیں، چار پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، ان کے کوئی آپ کو نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی. مولا مشکل کشا ماشاءاللہ. چاروں کو چار یاران نبی کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، اسے نگرانی شورا پڑھنا ہے بچوں، ایسے پڑھنا ہے آپ نے. ادھر عثمان ادھر، پڑھنے کا ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر. دل جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب حسن
حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جاگنے کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. پہلے تو یہ بھی پتہ چلے جاگنے میں تنگ کون کرتا ہے امی ابو کو. اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں. عبداللہ جاگنے کے بعد کی دعا. جاگنے کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ ہاں آپ سناؤ گے. اس کی دعا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مگر یہ کئی سوئے ہوئے کو جگا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں ہمت کرنے والا ہوں، آپ بھی ہمت کرنے والے بنو. چلو کون سنائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. انہیں بھی تحفہ. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلیں جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا. مشکل کشا کس صحابی کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت علی مرتضی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مشکل کشا کہتے ہیں. فیضان مشکل کشا یہ آپ کو تحفہ. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کروں تو سوال بھی بہت، سیگمنٹ بھی بہت، ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، ٹائم کم ہے لیکن ٹائم کم نہیں ہے، ٹائم تو آگے نکل گیا. ٹھیک ہے لہذا اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے مختلف سوالات، مختلف سیگمنٹ، مختلف ہنر والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. اللہ پاک نے چاہا اور بھی کچھ تھا لیکن وقت نہیں تھا. اللہ پاک خیر و عافیت دے. بہت بہت شکریہ. نماز کی پابندی کیجیے گا اور آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. اپنا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ماحول بن گیا. آپ بھی سنا دو. چلو بیٹیاں بھی سنائیں گی. جلدی سے سنائیں. جلدی. مجھے اپنی دور سے مجھے اپنی. ارے دیکھو یہ سنا دیں. اور ساری دنیا کے. ایمن سنا دے گے؟ پھر نہیں سنا رہی ہو؟ جناب چلو ایمن سنا دو. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. روشنی 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 روشنی